الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ پوڈ کاسٹ۔ اس پلیٹ فارم پر ہم دینی، علمی اور فکری موضوعات پر اہل علم سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 شہزادیاں۔ اس نظریہ سے متعلق بعض لوگوں کی طرف سے مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ آج ہم اس مسئلہ کو علمی، تاریخی اور تحقیقی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محقق اہل سنت، مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی فداء حسین رضوی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں پوچھی۔ اس سے پہلے میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کتنی تھی۔ تو جو اصحاب سیر نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد لکھی ہے، وہ آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ 4 صاحبزادیاں ہیں جو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جن زوجہ محترمہ کو سب سے پہلے شرف زوجیت حاصل ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی جتنی ہے، یعنی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے، تو وہ سب کی سب اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی اولاد جو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی 14 صدیوں سے مسلک حقہ اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ ہے، اور اسی پہ اہل سنت و جماعت قائم و دائم ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ترتیب بھی بیان فرمائی ہے اور تعداد بھی بیان فرمائی ہے، کہ امام حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیدا ہوئیں، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ انہی حضرت عبداللہ کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، اور اسی ترتیب سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ لیکن دیگر کئی اصحاب سیر نے
اس پہ کلام کیا ہے اور ترتیب کو الگ صورت میں بھی بیان کیا ہے کہ ترتیب یہ جو ابھی میں نے امام حیثمی کی مجمع الزوائد سے بیان کی ہے، ترتیب یہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہے۔ تو برحال اگرچہ ترتیب میں اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ 4 ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی یہ عظمت اور شان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہیں۔ ابھی جو میں نے ابتداءً بھی آیت تطہیر تلاوت کی ہے، تو آیت تطہیر کا مصداق جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اسی طرح حضور کی دیگر صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن بھی اس کا مصداق ہیں، اور 5 تن پاک بھی اس کا مصداق ہیں، ازواج مطہرات بھی اس کا مصداق ہیں۔ تو جو عظمت اور شان دیگر تمام افراد کو اور حضرات کو حاصل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشمول سیدہ خاتون جنت کے تمام صاحبزادیوں کو بھی حاصل ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، اگر اہل سنت کا موقف یہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا، تو اس سے موقف سے اختلاف کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اور اہل سنت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیوں کے متعلق نظریہ ہے، اس نظریے پر کیا دلیل ہے؟ ابتداءً تو تقریباً 352 ہجری تک تو یہ مسئلہ متفق علیہ رہا، اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، فریقین میں سے کسی نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ اختلاف سب سے پہلے کیا کس نے، تو سب سے پہلے اس مسئلہ میں یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں حضور کی حقیقی صاحبزادیاں ہیں، لے پالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ربیبہ ہیں، اور نہ ہی وہ خوارزادیاں ہیں، جیسے کہ مختلف لوگ مختلف قول کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں حقیقی صاحبزادیاں، آپ کی حقیقی بیٹیاں، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ البتہ ابو القاسم کوفی ایک شخص تھا تو جس کا سن وفات 352 ہجری ہے، سب سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جو دیگر صاحبزادیاں ہیں ان کے حقیقی نہ ہونے کا قول کیا، اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی صاحبزادی ہیں وہ صرف ایک ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور باقی جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں وہ ربیبہ ہیں، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ پچھلے خاوند سے آپ کے ساتھ آئی تھیں۔ تو یہ اس نے نظریہ بیان کیا، لیکن یہ شخص جو اس مسئلے میں امت کے افتراق و انتشار کا بانی ہے، یہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو خود جو شیعہ ہیں، جیسا کہ ابھی بھی جمہور شیعہ اسی کے قائل ہیں، ان کی جو امہات الکتب ہیں اور اصول کی کتب ہیں ان میں یہی بات موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ تو چونکہ جمہور اسی پہ ہیں، ان کے ائمہ اسی پہ ہیں، لیکن اس نے ان سے ایک الگ راہ اختیار کی۔ تو سب سے پہلے شیعہ میں سے ایک مشہور شیعہ عالم ہے، عبداللہ نام ہے ان کا، ان کی کتاب ہے تنقیح المقال۔ تنقیح المقال کے صفحہ نمبر 79 پر یعنی 79 پر انہوں نے سب سے پہلے اس ابو القاسم کوفی کے اس نظریہ کا رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قول بلا دلیل ہے، اس کی حیثیت تو مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تو شیعہ موجود تھے، سنی بھی موجود تھے، تو فریقین کے ہاں اس مسئلے میں اتفاق و اتحاد تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو پہلی بات جو آپ نے پوچھی کہ اس میں اختلاف کرنے والا کون ہے،
اور سب سے پہلے کس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا تو وہ ابو القاسم کوفی تھا، رافضی تھا، اس نے اختلاف کیا، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور یا گائے بگائے آنے والے جو ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، انہوں نے سن سنا کے مسئلے کو ہوا دینے کے لیے اور امت کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے یہ نظریہ بیان کیا، جبکہ حقیقی نظریہ یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں کی چاروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں. سبحان اللہ. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اہل سنہ والجماعت 4 مانتے ہیں جی. اور چاروں کو حقیقی بیٹیاں مانتے ہیں، تو اس پر اہل سنہ والجماعت کے پاس دلائل کیا ہیں؟ جی. تو دیکھیں، اہل سنہ والجماعت اصول ہوں یا فروع، ہر مسئلہ میں جو بنیادی دلیل لاتے ہیں وہ کتاب اللہ سے لاتے ہیں، قرآن کریم سے. تو اس مسئلہ پر بھی ہمارے پاس سب سے پہلے جو مستدل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ سورہ احزاب کی آیت مقدسہ ہے، اور اس آیت مقدسہ میں بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق بھی فرمایا، حضور کی صاحبزادیوں کے متعلق بھی فرمایا، اور مومنوں کی عورتوں کے متعلق بھی فرمایا. تو آیت بالکل واضح طور پر اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ حضور کی ازواج بھی 2 سے زائد ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی 2 سے زائد ہیں، اور مومنوں کی عورتیں بھی 2 سے زائد ہیں، کیونکہ تینوں جگہ پر یعنی ازواج کا، بناتے کا اور نساء، یہ تینوں جگہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو جمع کے صیغے کا اطلاق عربی کے اندر کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو یہ 2 سے زائد پر دلالت کر رہے ہیں تینوں صیغے. اور یہ اس بات کی صریح اور واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق یہ قول کرنا کہ آپ کی صاحبزادی صرف ایک تھی، یہ صریح جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے. اس پہ نا بعض لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں اور اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہاں بنات کا لفظ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق استعمال ہوا، تو یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا، جیسا کہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں کہ ورفعنا لک ذکرک، یہاں پہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے صیغہ استعمال کیا. یہاں پر جمع تعظیم کے لیے، لیکن ان حضرات کی یہ جو تعویل یہاں پہ کرتے ہیں نا کہ جی کہ بنات کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، تو بنات کا لفظ جمع کا لفظ ہے اور یہاں پر جمع تعظیم کے لیے ہے، تو یہ تعویل درست نہیں ہے. اس لیے کہ تعویل یا توجیہ یا اس کو اصل سے پھیرنا یہ تب ہوتا ہے اس پر کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی شرعی دلیل موجود ہو، یا قرآن کریم کا سیاق و سباق اس پر دلالت کر رہا ہو. تو اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں، نہ تو سیاق و سباق اس پہ دلالت کرتا، نہ کوئی شرعی دلیل موجود ہے. دلیل تو دور کی بات ہے، کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے. بھائی اگر بندہ اس پہ آئے نا، اس طرح کی تعویلات کرنے پہ، تو کل کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہاں پہ ازواج کا جو لفظ ہے یہ بھی جمع استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی تعظیم کے لیے، زوجہ تو حضور کی کیا ہے؟ ایک ہی. تو اس طرح تعویل کا بیجا ایک وہ باب کھل جائے گا کہ جو بند ہونے والا نہیں. تو پھر تو اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے. ویسے بھی کوئی بھی بات ہو تو وہ اصول کے مطابق کرنی چاہیے. اور جہاں تک بات ہے اصول کی، تو اگر میرے سننے والے کتب سے شغف رکھتے ہیں تو امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد میاں حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب اصول الرشاد جو ابھی
میرے خیال میں 2 سال سے جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا درس نظامی کا نصاب ہے اس میں بھی شامل کر دی گئی. بڑی لاجواب کتاب ہے وہ, اور اس میں دیابنا اور وہابیہ کے آپ نے چھکے چھڑا دیے. یعنی جو بندہ اس فن میں شغف رکھتا ہے, دیابنا اور وہابیہ کا رد کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ امام اہل سنت کا یہ بڑا جو ہے نا کہ دلچسپ موضوع تھا کہ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں رد وہابیہ کرتا ہوں. تو یہ آپ شغف رکھتے تھے اس فن میں. تو جو بندہ اس فن میں شغف رکھتا ہے نا, وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے, اگر وہ درس نظامی کا طالب علم نہ بھی ہو. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے 20 قواعد ذکر کی. ان 20 قواعد میں سے جو پہلا قاعدہ ہی انہوں نے ذکر کیا ہے نا, رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ یہی ذکر کیا کہ الفاظ جو شارع نے وضع فرمائے, جیسے صوم و صلات حج زکوٰۃ ہیں, تو ان کا حمل ان کے معنی موضوع لا پر واجب ہے. یعنی ان الفاظ کو جن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو ان کو انہی معنی میں استعمال کرنا واجب ہے. تو اس لیے اگر کوئی کلمہ مفرد ہے تو اس کو مفرد کے معنی میں استعمال کیا جائے, کوئی تثنیہ ہے تو اس کو تثنیہ کے معنی میں استعمال کیا جائے, کوئی جمع ہے تو اس کو جمع کے معنی میں استعمال کیا جائے. یعنی بلا ضرورت تو کسی لفظ کو اصل سے پھیرا ہی نہیں جاتا. توضیح تلوی, نور الانوار اور دیگر کتب اصول جو ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بلا ضرورت الفاظ کو ان کے معنی حقیقیہ سے نہیں پھیرا جائے گا. اور یہ ویسے بھی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں نا, تو تاریخ میں اکثر بد مذاہب اور تخریب کار لوگ جنہوں نے اسلامی عقائد پر نقب زنی کرنی ہوتی ہے, وہ بغیر ضرورت کے, بغیر قرینہ, بغیر شرعی دلیل, بغیر سیاق و سباق کے الفاظ کو اپنے اصل سے پھیرتے ہیں, اور پھیر کے اپنی من مرضی کے معنی نکالتے ہیں, اور پھر ان سے آگے مختلف قسم کے غلط عقائد کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے جب لفظ جمع کا ہے اور جمع کا لفظ اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ حضور کی بیٹیاں 2 سے زائد ہیں, ایک کا قول سراتن جھوٹ ہے, تو اس کو حقیقی معنی پر باقی رکھا جائے گا اور یہی مانا جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں. اور کتنی ہیں؟ 4 ہیں, اور چاروں کی چاروں حقیقی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر نے بھی فتح الباری کے اندر نا ایک اصول ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں الاخذ بالنص مقدم علی الاخذ بالاستنباط. آپ کہتے ہیں کسی مسئلے کو نص صریح سے ماخوذ کرنا اس کے استنباط کرنے سے مقدم ہوتا ہے. تو بنات کا 1 سے زائد ہونا, اب یہ نص صریح سے ثابت ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نہیں, جو 1 سے زائد صاحبزادیاں ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں, وہ خواہر زادیاں ہیں, وہ لے پالک ہیں, وہ ربیبہ ہیں, یا کوئی وہ اور قول کرتا ہے, تو یہ اس کا استنباط ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو جبکہ علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں کہ کسی مسئلہ کو نص صریح سے ماخوذ کرنا اس کے استنباط کرنے سے مقدم ہوتا ہے. تو لہٰذا مسئلہ جو مقدم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو قرآن کریم کی آیت سے سراتن ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں اور چاروں کی چاروں حقیقی. ہمارے پاس اہل سنہ والجماعہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہونے پر سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم ہے, یعنی اس کا مستدل قرآن کی آیت ہے. اس کے علاوہ دوسری جو دلیل ہے جس کو آپ بطور تائید بھی لا سکتے ہیں وہ ہے کہ سیرت کی جتنی بھی کتب ہے اور خصوصاً سیرت کی امہات الکتب جو ہیں, کہ یعنی سیرت ابن ہشام ہے, اسی طرح سیرت ابن اسحاق ہے, یا اسی طرح دیگر کتب ہیں, تو ان سب کو اگر آپ دیکھیں, میں صرف سیرت ابن ہشام کا حوالہ عرض کرتا ہوں کہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر, اسی طرح کتاب الثقات جو امام ابن حبان کی ہے, انہوں نے صفحہ نمبر 46 اور 47 پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا
صاحبزادیوں کا جو تذکرہ فرمایا تو وہ 4 صاحبزادیوں کا ہی تذکرہ کیا اور چاروں کو حضور کی حقیقی صاحبزادیاں ہی لکھا کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں کی چاروں حضور کی بیٹیاں اور حضور کی حقیقی بیٹیاں. یہ امہات الکتب و سیرت کی یا دیگر بعد کی جتنی بھی کتب ہیں ان سب میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں. جی. اب اس کے بعد سیرت کے بعد جو اس مسئلے میں سب سے معتبر قول ہے وہ علم الانساب کے ماہرین کا ہے. چونکہ جو لوگ نا نسب بیان کرتے ہیں، قبائل کے انساب کو وہ بیان کرتے ہیں، شجروں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو شجروں کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے، کسی کا جو شجرہ بیان کیا جاتا ہے یا نسب بیان کیا جاتا ہے جی. وہ تاریخ کی بنا پر ہوتا ہے. جی. یعنی نسب کی جو تفصیل ہے، شجرے کی جو تفصیل ہے، اس میں جو مذہبی رجحانات ہیں جی. کہ کون شیعہ ہے، جی. کون سنی ہے، کون رافضی ہے، کون خارجی ہے، ان مذہبی رجحانات کا عمل دخل نہیں ہوتا جی. نسب بیان کرتے ہوئے، نسب کی تفصیل میں. تو لازمی بات ہے بھائی یہ بھی مسئلہ حضور کی بیٹیاں حقیقی کتنی ہیں، جی. وہ 4 ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے. جی. تو اب اس پہ جس رائے کا بہت زیادہ احترام کیا جائے گا اور جن کی رائے کو دیکھا جائے گا وہ علم الانساب کے ماہرین ہیں. جی. تو علم الانساب کے ماہرین میں سے بھی 236 سن وفات ہے جن کا، وہ ہیں المصعب زبیری جو اس فن کے بہت بڑے اجلہ فرد شمار کیے جاتے ہیں اور قدیم علماء انساب میں سے ان کا نام آتا ہے. ان کی کتاب ہے کہ نسب قریش کے نام سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 231 پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرمائی ہیں وہ 4 ہی ہیں: سیدہ خاتون جنت، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن. اسی طرح علم الانساب کے ماہر ترین فرد ہیں ابو جعفر بغدادی متوفا 245 ہجری. انہوں نے اپنی مشہور و معروف تصنیف المحبر کے صفحہ نمبر 79 پر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو اولاد ہے وہ 2 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادی ہیں، 4 صاحبزادی ہیں. تو اسی طرح دیگر بھی جتنے، ابن قتیبہ دیدوری کو دیکھیں جی. سن وفات جن کا 276 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب المعارف کے صفحہ نمبر 61 بھی حضور کی صاحبزادیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 4 کا ہی ذکر کیا. اسی طرح 3 صدی کے مشہور اور معروف عالم انساب کے احمد بن یحییٰ بلازری جن کا سن وفات 270 ہجری ہے، ان کی کتاب انساب الاشراف ہے. انہوں نے بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 پر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہی ذکر کی ہیں اور 4 کو حقیقی لکھا. اسی طرح ابن حزم ہو، صاحب طبقات ابن سعد ہو یا دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں اور اس فن کے ماہر لوگ ہیں علم الانساب کے، انہوں نے حضور کا نسب بیان کیا اور پھر حضور کے آگے اولاد کا جہاں پہ تذکرہ کیا تو صاحبزادیوں کی بات آئی تو انہوں نے حضور کی صاحبزادیاں 4 ہی ذکر کی، 4 سے کم ذکر نہیں کی. اب آ جائیں اس کے بعد میں اس بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ چونکہ موجودہ دور میں اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیعہ ہیں جی. یعنی ایک مخصوص طبقہ ہے، تو شیعہ کی بات بھی وہی معتبر ہوگی کہ جو ان کی امہات الکتب میں ہوگی بے شک، اور جو ان کے ائمہ نے لکھی ہوگی. تو شیعہ کے جو اصول کی کتابیں 4 اصول 4 جنہیں کہا جاتا ہے جی. ان میں اصول کافی نام کی کتاب ہے. جی. اصول کافی کے صفحہ نمبر 279 پر محمد بن یعقوب کلینی نے یہی لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور پھر ان کے اصول 4 کے جو مصنفین ہیں انہی میں سے
شیخ صدوق ہیں کمی، جی اس نے بھی اپنی مشہور کتاب کتاب الخصال کے صفحہ نمبر 375 پر جب حضور کی صاحبزادیوں کا تذکرہ فرمایا تو 4 ہی لکھی ہیں اور ساتھ یہ حدیث مبارکہ بھی لکھی. اس نے کتاب الخصال کے اندر جو شیخ صدوق ہے کمی، شیعہ کے اصول اربع کے مصنفین میں سے ہے. اچھا اس نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں برکت دی ہے جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو اور اپنے زوج اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والی ہو. اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رحم فرمائے. ان کے بطن اقدس سے میری اولاد ہوئی طاہر جن کو عبداللہ کہتے ہیں، اور خدیجہ سے میرے ہاں قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں. یہ حدیث مبارکہ کتاب الخصال کے اندر شیخ صدوق نے نقل کی. اس میں تو صراحتاً وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں. تو ان ائمہ شیعہ کے علاوہ جو شیعہ کے مورخین ہیں، جیسے کہ ان کا مشہور مورخ ہے تاریخ یعقوبی والا جی یعقوبی، اس نے بھی تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 20 پر جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا تذکرہ کیا تو 4 لکھی. اچھا مسعودی ہے، مسعودی نے بھی مروج الذاب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو جب تذکرہ کیا تو حضور کی صاحبزادیاں 4 ہی لکھی. جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ یعقوبی میں اور مسعودی میں یا دیگر ان کے جو ائمہ ہیں، یہ تقریباً 1 درجن سے زائد ائمہ ہیں ان کے کہ جنہوں نے حضور کی صاحبزادیاں 4 لکھی. اور روایت بھی جس سے لکھی کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 تھیں وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی. تو جب یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ صاحبزادیاں حضور کی 4 ہیں، اور پھر تمام اصحاب سیر بھی اس پر متفق ہیں، اور علم الانساب کے ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں، اور شیعہ کے جمہور بھی اسی پر ہیں کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں. تو اس کے باوجود پھر ایسا قول کرنا کہ جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حضور کی سیرت سے تعلق ہے، نہ علم الانساب سے تعلق ہے، اور نہ ہی خود ان کا اپنے مسلک کے ائمہ سے تعلق ہے، تو یہ ماں سوائے امت کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت وہی ہے جو اہل سنہ والجماع کا موقف ہے کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں اور 4 کی 4 حضور کی حقیقی بیٹیاں. سبحان اللہ. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے جس مخصوص طبقے کا ذکر کیا ان کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر 4 صاحبزادیاں تھیں تو جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالہ طے ہوا تو حضور اس وقت آپ کی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جو ایک صاحبزادی ہیں ان کو ساتھ لے کر آئے، باقی صاحبزادیوں کو کیوں ساتھ نہیں لایا؟ اچھا، یہ جو اس مخصوص طبقے کا مشہور و معروف اعتراض ہے، اصل میں یہ جو ہے کہ ماں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے. جی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ طے ہوا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار کو جی لے کر اس مباہلہ میں تشریف لائے، تو اس وقت چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے آپ کی جو صاحبزادی حیات تھی وہ صرف ایک ہی تھی. اچھا سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صرف آپ حیات تھیں. آپ کی باقی 3 صاحبزادیاں جو ہیں وہ اس سے پہلے وصال فرما چکی تھیں. اچھا تو اب جب پہلے وہ وصال فرما چکی تھیں جی تو ان کو لے کے نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی بالکل. اور اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں نا، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں. جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صاحبزادی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ 30 سال کی عمر میں ہوئی. یعنی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
30 سال تھی، اور پھر ان کا نکاح اعلان نبوت والے سال ہوا، اچھا جبکہ ان کی عمر تھی 10 سال، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311، سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 652، اسی طرح تاریخ الخمیس ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 273 ہے۔ جی تو ان تینوں کتب میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی ولادت جب حضور کی عمر 30 سال تھی تب ہوئی، اور نکاح ان کا جب ان کی عمر 10 سال تھی اور حضور کی عمر 40 سال تھی تب ہوا، جی اور ان کا وصال ہوا جا کے 8 ہجری میں، جی یعنی حضور ہجرت کر کے تشریف لائے 8 ہجری میں۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1857 اور رقم نمبر 1412 پر یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طرح صاحب انصاب الاشراف نے بھی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 400 پر یہ بات نقل کی ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی۔ جی یہ پہلی صاحبزادی۔ اچھا، اسی طرح حضور کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی جب حضور کی عمر مبارک تھی 33 سال، جی اور ان کا نکاح جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا وہ اس وقت ہوا جب ان کی عمر تقریباً 10 سال یا 11 سال تھی، جی اور ان کی وفات ہوئی ہے 2 ہجری میں۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب رقم نمبر 1412 پر یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم، جی ان کی ولادت ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 34 سال۔ جی ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا وہ 3 ہجری میں ہوا، جی جس وقت تقریباً ان کی عمر مبارک 22 سال تھی، اور ان کی وفات ہوئی ہے 9 ہجری شعبان المعظم کے اندر، جی جیسا کہ اہل سنہ والجماعہ کی کتب میں سے صاحب الاصابہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 460 پر، اور شیعہ کتب میں سے بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 369 پر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ جی تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو حضور کی ایک صاحبزادی کا وصال ہوا 8 ہجری میں، ایک کا وصال ہوا 2 ہجری میں، ایک کا وصال ہوا 9 ہجری کے شعبان المعظم میں، جی اور اب آپ دیکھیں کہ آیت مبالہ کب نازل ہوئی، اور یہ مبالہ کا جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا؟ جی تو مبالہ کا واقعہ پیش آیا 9 ہجری ذی الحج کے مہینے میں، اچھا 9 ہجری ذی الحج ذی الحج کے مہینے۔ تو 9 ہجری ذی الحج سے پہلے شعبان المعظم آتا ہے۔ شعبان المعظم میں حضور کی آخری بیٹی سیدہ زینب کا وصال ہو جاتا ہے، اللہ اور اس سے پہلے 8 ہجری میں حضور کی ایک بیٹی کا وصال ہو جاتا ہے، اور 2 ہجری میں ایک بیٹی کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو اس ترتیب سے حضور کی تینوں صاحبزادیوں کا اس سے پہلے وصال ہو چکا تھا، جی جس وجہ سے حضور صرف سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے مبالہ میں تشریف لائے، ان 3 صاحبزادیوں کو ساتھ نہیں لائے۔ اسی پہ اختصاراً میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس مبالہ میں اہل بیت کے تمام افراد کو لانے کا حضور نے فرمایا بھی نہیں، اچھا پر اس میں چند عام افراد لانے کا آپ نے فرمایا، اور انہی کو لایا بھی گیا۔ جی بھئی کئی اہل بیت کے افراد اس وقت موجود تھے جی لیکن ان کو نہیں لایا گیا، جیسے حضور کے چچا ہیں حضرت عباس ہیں، جی حضرت عباس کی اولاد ہیں، ان کے صاحبزادے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب ہیں، اسی طرح ان کے بھائی جعفر ابن ابی طالب ہیں، جی اور ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ بھی تو اہل بیت ہیں، اور شیعہ بھی ان کو اہل بیت تسلیم کرتا ہے، یہ سب اہل بیت ہیں، لیکن حضور ان کو بھی لے کے نہیں گئے۔ اسی طرح ازواج مطہرات ہیں، وہ اس وقت موجود تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، تو اہل بیت میں داخل ہونے کے باوجود حضور ان کو بھی نہیں لے گئے۔ جی یعنی ہم ایک جواب تو ان حضرات کو یہ دیتے ہیں کہ حضور اس لیے دیگر صاحبزادیوں کو نہیں لائے کہ ان کا وصال ہو چکا تھا، اور دوسرا جواب ہے کہ اگر وہ موجود ہوتی بھی بقید حیات ہوتی
اور پھر بھی نہ لائی جاتی تو تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ تمام اہل بیت کو لانے کا نہ حضور نے وعدہ کیا اور نہ تمام اہل بیت کو لایا گیا، تو اس لیے یہ اعتراض کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اسی مسئلہ میں اختلاف کرنے والا جو یہ مخصوص طبقہ ہے، اسی کی طرف سے ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں تو باقی صاحبزادیوں کی طرف سے جو اولاد ہے ان پر حضور کی شفقت اور ان کی اولاد کی عظمت اور شان پر احادیث کیوں نہیں ملتی؟ یہ سوال بھی وہ جو عام ہم درس نظامی میں طلباء کو بتاتے ہیں المعترض کالأعمی، جی، کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی اندھوں والی بات ہے اور جہالت پر مبنی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جو دیگر 3 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، جی، ان کی اولاد کو اگر دیکھا جائے نا تو سیدہ رقیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سیدہ ام کلثوم ہے تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جہاں تک بات ہے سیدہ زینب کی، جی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا ہوا جن کا نام علی رکھا گیا، اچھا، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، اچھا، اور اس پر نا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ صدمہ ہوا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار روتے رہے اللہ، ان پر۔ تو حضور کا رونا، حضور کو صدمہ ہونا، ان کی اولاد کا یوں چلا جانا، تو یہ ان کی اولاد پر شفقت نہیں تو اور کیا ہے، اور اس کا حدیث مبارکہ میں بالکل تذکرہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ جی، اور اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی تھی سیدہ امامہ، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کے نواسیوں اور نواسیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے علاوہ جو دیگر 3 صاحبزادیاں ان سے جو نواسے اور نواسی، ان میں سے سیدہ امامہ ہی زندہ رہیں، اچھا، اور سیدہ امامہ کے ساتھ حضور بہت پیار فرماتے تھے۔ جس طرح دیکھیں نا بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے بھائی کہ وہ جب حضور سجدے میں ہوتے تو حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے آپ حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے، تو سیدہ امامہ جو حضور کی سیدہ زینب سے نواسی تھی، حضور ان کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے اور بہت شفقت فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھایا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور فیضا سجدہ وضعها وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، کہ حضور جب سجدے میں جانے لگے تو انہیں اتار دیا، اور پھر جب حضور کھڑے ہوئے تو ان کو اٹھا لیا۔ یہ بخاری رقم نمبر 516 پر موجود ہے، اور شیعہ کی بہار الانوار اس کی جلد نمبر 81 اور صفحہ نمبر 288 پر بھی یہ موجود ہے کہ حضور ان سے اتنی محبت اور اتنا پیار فرماتے تھے۔ تو چونکہ دیگر صاحبزادیوں سے اولاد اتنی تھی نہیں، جی، تو یا جو اولاد تھی تو بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئی، تو اس وجہ سے ان کے متعلق روایات نہیں ملتی۔ جو ایک نواسی جوان ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں موجود تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر شفقت، ان کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ کتب حدیث میں ملتا ہے۔ مخصوص طبقے کی طرف سے یہ جو سوال ہے یہ بھی ایک لایانی قسم کا سوال ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی، ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔
معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.